بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد سلیم۔ پاکستان ایک عظیم ملک، الحمدللہ مسلمانوں کا ایک گڑھ۔ 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور انتہائی بہت زیادہ قربانیوں کے بعد ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے پاکستان کو آزاد کرایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں، اس کی عظیم قربانیوں کے بعد، بہت سی شہادتوں کے قربانیوں کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ایک سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ہمارے پاکستان میں سٹارٹ کے ٹائم میں بہت خوبصورت لیڈر ہمیں ملے، انتہائی محبت والے، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے ہر وقت خوشحال رہنے والے لیڈرز پاکستان کو اللہ نے نصیب کیے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے شروع سے ہی کچھ ایسے لیڈرز ہمارے پاکستان میں تھے کہ وہ تو اپنے آپ کو کہلاتے تھے پاکستانی، لیکن حقیقت میں وہ جو دشمن کا ایجنڈا تھا اس پہ کار فرما رہتے تھے اور ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے۔ اس وقت سے لے کر اب تک وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے گئے، واقعات بھی بدلتے گئے، لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ بھی چینج ہوتے رہے، لیکن ایک سائڈ پہ اگر پاکستان کے چاہنے والے جو تھے اس میں اگر کمی نہیں آئی، پاکستان پہ مر مٹنے والے لوگ آج بھی پاکستان میں موجود ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی جڑیں کاٹنے والے بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم انفارمیشن ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آج سے 2 دن پہلے چارسدہ میں ایک جلسہ ہوا تھا، کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے، اسپیشلی جب کراچی میں ایک پٹھان کو، وزیرستان کے ایک انتہائی خوبصورت جوان کو شہید کرایا گیا پولیس مقابلے میں، اور اس وقت SSP راؤ انوار اس میں ملوث پائے گئے، اور پہلے سٹارٹ میں تو وہ آلریڈی بیچ میں سے نکل گئے، لیکن بعد میں جو ہے نا اس کو اریسٹ کیا گیا اور عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک ایسا گروپ پٹھانوں کا ایک گروپ، حالانکہ اگر پاکستان کی ہسٹری پہ نظر دوڑائی جائے تو غیور پٹھانوں نے ہر وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن پٹھانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حقیقت میں پاکستان کو نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح سلامت رہے۔ اس واقعے پہ اس سے پہلے اگر تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھا جائے تو وزیرستان میں چونکہ آرمی آپریشن ہوا تھا، اور آرمی آپریشن ہوا تھا پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے بچانے کے لیے وہ آپریشن ہوا تھا، لیکن اس دوران جو ہے نا ایک موومنٹ شروع ہو گئی تھی کچھ وزیرستان کے لوگوں کی، اور کراچی کے واقعے کے بعد اس موومنٹ کو، جو وزیرستان کے لیے موومنٹ تھی، اس کو پٹھان موومنٹ کے نام سے جو ہے نا، PTM کے نام سے پورے پٹھان جتنے بھی پٹھان ہیں KP میں، ان کے نام سے جو ہے نا اس کو منسوب کر دیا گیا۔ اور سٹارٹ میں یہ جو گروپ ہے جس کا نام PTM رکھا گیا تھا، سٹارٹ کے دنوں میں تو یہ لوگ جو مختلف چیزیں سامنے رکھ رہے تھے تو انتہائی حقیقت پہ مبنی تھے۔ جب بھی پوری دنیا میں جب بھی کوئی ایسی تحریک شروع ہوتی ہے، ایسی تحریک میں سٹارٹ کے ٹائم پہ جو مطالبات ہوتے ہیں وہ بہت جائز ہوتے ہیں۔ اگر اس ملک، جس ملک میں تحریک شروع ہوتی ہے، اس ملک کے اگینسٹ جو کنٹریز ہوتی ہے، اگر ایسے گروپ کو وہ پروموٹ کر لے، ایسے گروپ کو اگر وہ فیسیلیٹیٹ کرے، ایسے گروپ کے لیے اگر وہ مختلف چیزیں مہیا کرنا شروع کر لے، تو ایسے گروپس پھر موسٹلی اینٹی پاکستان، یا جس ملک میں وہ گروپ ہوتا ہے اس ملک کے اینٹی جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے پاکستان میں PTM کا کردار رہا۔ سٹارٹ کے دنوں میں ان کے مطالبات کافی جائز، لیکن بعد میں یہ لوگ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں پائے گئے۔ پاکستان میں جو لاسٹ DGISPR گزرے ہیں آصف غفور صاحب، اس نے ایک پریس کانفرنس میں پوری ڈیٹیل پاکستان کی اور پوری دنیا کے سامنے رکھ لیے تھے کہ PTM کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، کون پیسہ دیتا ہے، کہاں پہ ان لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی روٹس افغانستان اور انڈیا کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں،
اور اینٹی پاکستان کن کن ایکٹیویٹیز میں یہ لوگ باقاعدہ انوالو ہے۔ ریسنٹلی وزیرستان میں آرمی پہ حملہ بھی آپ لوگوں سے ڈکا چھپا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان آرمی پہ ایک حملہ کیا چیک پوسٹ پہ، اور وہ کیس کافی زیادہ جو ہے نا ہائی لائٹ ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو یا کسی جلسے میں جب بھی ان لوگوں کو ان کے لیڈرز کو موقع ہاتھ آتا ہے تو یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فورسز ایجنسیز کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف یہ کوئی سا بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آج سے 2 دن پہلے چارسدہ میں ایک جلسہ ہوا تھا۔ اس جلسے میں انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں یہ لوگ پیدا ہوئے، پاکستانی سرزمین نے ہی ان لوگوں کو شناخت دی، پاکستانی عوام نے ان لوگوں کو ووٹ دیا اور MNA کے سیٹ پہ ان لوگوں کو منتخب کیا، لیکن یہ لوگ اسی پاکستان، ان ہی پاکستانیوں کے خلاف اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں انوالو چلے آ رہے ہیں۔ چارسدہ کے جلسے میں ایک تو سب سے جو دل خراش واقعہ پیش آیا، کیونکہ کسی بھی ملک کا جھنڈا، وہ دشمن ملک کا جھنڈا کیوں نہ ہو، میں خود ذاتی طور پر انتہائی غلط فعل اس کو تصور کرتا ہوں، ایون یہاں تک کہ اگر انڈیا کا جھنڈا پاکستان میں کوئی اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کے جلسے میں ایک تو پاکستانی جھنڈے کی انتہائی زیادہ بے حرمتی ہوئی، اور اس کی وجہ سے 2 بندوں کو پاکستان جو KP پولیس ہے پولیس نے ان کو اریسٹ بھی کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو محسن داور نے اور علی وزیر نے جو تقاریر کی ہے، اسپیشلی علی وزیر کی جو تقریر ہے وہ ٹوٹلی اینٹی پاکستان تقریر رہی۔ پاکستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے پاکستانی عوام سے مخاطب ہو کے انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے فلانے شہر پہ آپ لوگ اس طریقے سے حملہ کر لیں۔ اور سیکنڈلی جو جلسے کے دوران تقریر میں علی وزیر نے جو MNA ہے، پاکستان نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، اس نے باقاعدہ جو پاکستان کی فورسز ایجنسیز ہے، پاکستان آرمی ہے، ان کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے، مجھے اپنا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ایک پرائیویٹ ویڈیو میں، اس ویڈیو میں وہ الفاظ دہراؤں۔ پاکستان کی آرمی کون ہے؟ آج اگر میں اپنے گھر میں سکون سے رات گزارتا ہوں، میری فیملی اگر سکون سے رات کو سوتے ہیں، پورا پاکستان سکون سے اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے بعد، رب العالمین کے بعد پاکستان آرمی کی وجہ سے جو ہے نا ہم اتنے سکون سے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اسی آرمی کی وجہ سے پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کا ایک نام ہے، اور اسی آرمی کی وجہ سے امریکہ جیسا ملک پاکستان کے خلاف ہر وقت مختلف ایکٹیویٹیز میں لگا رہتا ہے، لیکن اوپنلی پاکستان کے خلاف وہ آج تک حرکت نہیں کر سکا، کیونکہ امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود پاکستان کی آرمی کی طاقت کا ان کو اندازہ ہے کہ یہ اپنے ملک پہ، اپنے مذہب پہ، اپنی سرزمین پہ مر مٹنے والی فوج ہے۔ ان لوگوں کے سامنے دنیا کی جو جدید مشینیں ہیں، جدید جو اسلحے ہیں، وہ ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہی علی وزیر اور محسن داور جیسے بندے جن کی خود اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، حقیقت میں پاکستان آرمی کی جگہ اگر ان کے اگینسٹ اگر ان کو تولا جائے تو ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور یہ کھڑے ہو کے سٹیج پہ آ کر جو ہے نا جب چند 100 بندے ان کے سامنے بٹھا دیے جاتے ہیں تو یہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پاکستان آرمی کے پیچھے یہ لوگ اپنی غلیظ زبان کھول دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے انتہائی سوچنے کا مقام ہے، کب تک ان جیسے لوگ پاکستان آرمی کو اور پاکستان حکومت کو کوستے رہیں گے اور ان کے پیچھے باتیں کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں ایک آئین ہے، پاکستان میں ایک قانون ہے، اگر پاکستانی حکومت کمزوری دکھاتی ہے اور ان لوگوں کے خلاف پازیٹیو ایکشن نہیں لیتی تو کل بہت سے محسن داور اور بہت سے علی وزیر اٹھیں گے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاکستانی حکومت میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اپنے MNA کے خلاف حقیقت میں ایکشن لے سکے۔ صرف ایک FIR درج کرنا، جس طرح ان کے خلاف چارسدہ کے تھانے میں ایک FIR درج آلریڈی ہو چکی ہے 121، 120 اور 153A کے تحت، جس میں جو ہے نا ان لوگوں نے پاکستانی عوام کو پاکستان کے خلاف اکسایا ہے اور آرمی کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی ہے۔ لیکن صرف FIR درج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ پازیٹیو ایکشن لینا ہوگا۔ ان لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے، دینی چاہیے
کہ آنے والے وقت میں فیوچر میں ایک انتہائی زوراور بندہ بھی، بہت طاقتور بندہ بھی پاکستان اور پاکستان کے آرمی کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنے کا سوچے بھی نہ. استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور اگر حکومت ایسا ایکشن نہیں لیتی تو ہم کہیں گے کہ یہ موجودہ حکومت بھی ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے، اور یہ اتنے کمزور فوٹنگ پہ ہے یہ حکومت کہ پاکستان مخالف بولنے والے لوگوں کے خلاف یہ حقیقت میں ایکشن نہیں لے سکتے. اور اگر پاکستان مخالف اور پاکستان آرمی مخالف لوگوں کے خلاف یہ حکومت پازیٹیو ایکشن نہیں لے سکتی تو پھر اس حکومت کو پاکستان پہ حکومت کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. بہتر یہ ہے کہ یہ حکومت استعفیٰ لے کے استعفیٰ دے اور اپنے اپنے گھروں کو جائے، کیونکہ اگر یہ پاکستان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے، اگر پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو سبق نہیں سکھا سکتے تو ان کو حق بھی نہیں پہنچتا کہ یہ پھر پاکستان کے حکمران بنے پھرتے رہے. ناظرین شکریہ.